आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। टीआरएस ने सीएम केसीआर की तारीखी भूख हड़ताल को याद करते हुए दीक्षा दिवस मनाया। 10वीं जमात की तालबा का गैंग रेप वीडियो बनाकर दोस्तों को भेजा गया। हैदराबाद में शर्मनाक वाकया। प्रोफेसर ने मुस्लिम तालिब इल्म को पूरी क्लास के सामने दहशतगर्द करार दिया। यूनिवर्सिटी ने कर दिया मुअत्तल। हिंदुस्तान के कई मकामात पर रिलायंस जियो की खदमात में मुतासिर। सार्फिन को कॉल और मैसेज करने में करना पड़ा कई मसाइल का सामना। अब खबरें तफसील से। मुमताज़ कांति वेलुगु इक़दाम का दूसरा मरहला जो 18 जनवरी को पूरी तेलंगाना में शुरू किया जाएगा 1.5 करोड़ अफराद का अहाता करेगा और ज़रूरतमंद मरीजों में हैरत अंगेज़ तौर पर 55 लाख के चश्मे तकसीम किए जाएंगे। आंखों की देखभाल का मुनफरिद इक़दाम जिसका मकसद बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग के प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करना और गरीब मरीजों में मेयारी चश्मे मुफ्त तकसीम करना है। तकरीबन 100 दिन की मुद्दत में मुनक़्क़िद किया जाएगा जिसकी लागत तकरीबन 200 करोड़ रुपए बताए गए हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो अब भारत राष्ट्रीय समिति के तौर पर जाना जाता है कि कैडर ने मंगल को दीक्षा दिवस के मौके पर रियासत भर में तकरीबात का एहतमाम किया जिसमें पार्टी के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से 13 साल कबल तेलंगाना के दौरान शुरू की गई गैर मुअय्यना भूख हड़ताल के आगाज़ के मौके पर खून के अतिया कैंप, अस्पतालों में फलों की तकसीम और दीगर फलाही सरगर्मियों और अतियात का एहतमाम किया गया। 29 नवंबर 2009 को जब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए अपनी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू की, ताहम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और खम्मम जेल में भेजा और बाद में हैदराबाद के निम्स अस्पताल में मुनक़्क़िद किया गया था जहाँ उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी थी। तेलंगाना के नई सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का 18 जनवरी 2023 को इफ्तिताह होने का इम्कान है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुबैना तौर पर अपने मुशीरों, काबिने के साथियों और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस के कुछ अहम कायदीन से मुशावरत के बाद नई इमारत के इफ्तिताह की तारीख तय की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के जरिए जारी करदा बैंक छुट्टियों की फहरिस्त के मुताबिक तेलंगाना में बैंक 7 मुख्तलिफ दिनों तक बंद रहेंगे। दिसंबर के लिए बैंक तातीलात की फहरिस्त में क्रिसमस, 4 इतवार और दूसरे और छोटे हफ्ते शामिल है। बैंक पूरे मुल्क में सिर्फ गजट तातीलात का मुशाहिदा करते हैं। शहर को राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब एविएशन म्यूजियम मिल सकता है और हवाई अड्डे के हुकाम इसे टेस्कन में हवाई और खलाई म्यूजियम की तर्ज पर कायम करने पर गौर कर रहे हैं। RGIA का ये बयान उस वक्त सामने आया जब वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क और शहरी तरक्की KT रामाराव ने मुतल्लिका ओहदेदारों से म्यूजियम के क़याम के ख्याल को दरियाफ्त करने को कहा था। हैदराबाद शहर में पैदा होने वाले सीवरेज का 100% ट्रीटमेंट हासिल करने की पोजीशन में होगा क्योंकि 31 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान तकमील के करीब है और अगले साल काम शुरू हो जाएंगे। वजीर सनत KT रामाराव ने मंगल को कहा कि ये 3866 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ उठाए जा रहे हैं और इनमें से 1258 MLD की सलाहियत है। टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिए रिप्लांट इनिशिएटिव में कलीदी खिताब देते हुए वजीर ने कहा कि ये STP सानवी इलाज को संभालेगी। रियासत हुकूमत थर्मल प्लांट्स की तामीर, जमीन के तज़यीन और भट्टियों को ठंडा करने में इस तरह के इलाज शुदा पानी के इस्तेमाल को लाजमी करार देगी। रियासती दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूदा स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कुल 18 स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के काम को दिसंबर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। हैदराबाद के कुछ काबिल ज़िक्र इलाकों में जहां SNDP की इस्लाह के काम जारी हैं, इनमें बटोला चिरुवु, अंजलापुर नाला, बटोला गोड़ा चिरुवु से नागोल चिरुवु नाला, पुचम्मा मंदिर का पुल और नागामिया कंटला नाला के करीब सब्जी मंडी रोड पर एक और पुल शामिल है। रियासत कर्नाटक में हिजाब के तनाज़े के बाद एक और मामला सामने आया है जिसमें एक प्रोफेसर ने मुस्लिम तालिब इल्म को दहशतगर्द करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या उडुपी के मणिपाल यूनिवर्सिटी का है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि प्रोफेसर ने लेक्चर के दौरान एक मुस्लिम तालिब इल्म को क्लास में ही दहशतगर्द करार दे दिया। प्रोफेसर ने तालिब इल्म से नाम पूछा, उसने जैसे ही अपना नाम बताया प्रोफेसर ने कहा, अच्छा तुम कसाब हो। वाज़ह रहे कि मुंबई दहशतगर्द हमले में मुलव्विस अजमल कसाब को फांसी दे दी गई है। प्रोफेसर के जानिब से अजमल कसाब से तकाबुल पर तालिब इल्म ने शदीद एतराज़ करते हुए कहा कि वो एक दहशतगर्द से तकाबुल करते हुए उनके मजहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तालिब इल्म की बात सुनने के बाद प्रोफेसर ने कहा कि तुम मेरे बच्चे जैसे हो, जिस पर तालिब इल्म ने जवाब दिया
دیا کہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، کوئی بھی باپ اپنے بیٹے سے ایسی بات نہیں کرتا۔ اس معاملے کے منظر عام پر آنے کے بعد یونیورسٹی نے پروفیسر کو معطل کر دیا ہے۔ طالب علم اور پروفیسر کے درمیان بات چیت کی ریکارڈنگ کلاس میں موجود کسی ساتھی نے اپنے سیل فون میں فلم بند کی جو وائرل ہو گئی ہے۔ These jokes are not acceptable. Okay, sorry. You can't joke about my religion that in such a derogatory manner. No, you're just like my kid. No, if my father says that, I disown him. It's a funny thing. No, it's not, sir. It's not. 26/7 was not funny. Islam terrorism is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? My son, no. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas. How can you call me like that? No problem. In front of so many people in a class. Sorry, I told you. You are a professional. You are teaching. Yeah, sorry. I told you. You can't call me that. Sorry, I told you. Right? Sir, sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here. حیدرآباد کے مضافات میں 10ویں جماعت کی طالبہ کے ساتھ گینگ ریپ کا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔ شہر کے مضافاتی علاقے حیات نگر میں ساتھیوں نے ہی لڑکی کے ساتھ یہ گھنونی حرکت کی، جس کا تاخیر سے علم ہوا۔ یہ شرمناک حرکت ماہ اگست میں پیش آئی۔ ذرائع کے مطابق لڑکوں نے اس حرکت کی ویڈیو بنائی اور شکایت کرنے پر اسے سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکی دی۔ بعد ازاں انہوں نے یہ ویڈیو اپنے چند ساتھیوں کو پوسٹ کیا۔ اس کے بعد 10 دن پہلے لڑکی کے ساتھ ایک بار پھر اس طرح کی گھنونی حرکت کی گئی، جس پر لڑکی نے اپنے گھر والوں کو تفصیلات بتائی اور پولیس سے رجوع ہوئی۔ پولیس اس معاملے میں چھان بین کر رہی ہے۔ ہندوستان کی معروف ٹیلی کام کمپنی ریلائنس جیو کی خدمات منگل کو معطل ہو گئی۔ صارفین کو کال کرنے اور میسج کرنے میں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے صارفین نے بتایا کہ پیر کی رات سے خدمات بند ہے۔ بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس واقعے کی شکایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے صارفین موبائل انٹرنیٹ خدمات استعمال کرنے سے قابل تھے لیکن فون کال نہیں کر سکے۔ وہ موبائل ڈیٹا سروس استعمال کرنے کے قابل تھے۔ جیو سروس کے معطل ہونے کے بارے میں میمز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں۔ اس صارف نے ٹویٹ کیا ہے صبح کے ان کے موبائل پر وولٹ سنگل نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ فون کالز کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے کمپنی سے پوچھا کہ جب نارمل کالز میں مسائل ہوں گے تو وہ 5G سروس کیسے فراہم کریں گے۔ فی الحال ٹویٹر پر #جیو ڈون ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ایک صارف نے افسوس کا اظہار کیا کہ نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے اس نے اپنی پرواز چھوڑ دی۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس کا معاوضہ کون ادا کرے گا، تاہم کمپنی نے ابھی تک خدمات کی معطلی پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ کشمیر فائلز نامی جو فلم باکس آفس پر ہٹ ہوئی تھی اور وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی اس فلم کی تعریف کی تھی۔ گوہا میں 53ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول کی جیوری کے سربراہ نے اسے پروپیگنڈا اور بیہودہ قرار دے دیا ہے۔ واضح ہے کہ اس فلم میں 1990 میں وادی کشمیر سے پنڈتوں کے قتل اور ان کی بے دخلی کی منظر کشی دکھائی گئی ہے۔ IFFI انٹرنیشنل فلم فیسٹیول انڈیا جیوری کے سربراہ اسرائیل فلم ساز نادب لاپیڈ نے کہا ہے کہ فلم فیسٹیول میں فلم کی نمائش سے جیوری کے تمام اراکین پریشان ہیں اور حیران بھی ہیں۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ حیران اس بات پر ہے کہ فلم نے نیشنل ایوارڈ حاصل کر لیا۔ اس فلم میں واقعات کے جانبدارانہ طریقے سے پیش کیا گیا ہے جس کی مختلف گوشوں سے مذمت کی گئی۔ شردہ قتل کیس کے ملزم آفتاب کو لے جانے والی پولیس وین پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بتا دیں کہ آفتاب پر حملہ FSL آفس کے باہر کیا گیا۔ حملے کے دوران آفتاب کو پولیس وین میں لے جا رہی تھی کہ وہاں موجود کم از کم 3 سے 4 افراد نے گاڑی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ منظر عام پر آنے والی ویڈیو میں 2 افراد کو FSL آفس کے باہر تلواروں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ وہیں حملے کے دوران حملہ آوروں نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو ہم اسے نہیں بخشیں گے۔ حملے کی ویڈیو منظر عام پر آیا ہے۔ اس میں آفتاب پولیس وین کے اندر ہے اور اس کے باہر 2 افراد ہاتھوں میں تلوار لیے اسے دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ بتا دیں کہ ویڈیو میں ایک شخص تلوار لہراتے ہوئے دھمکی دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس دوران ایک آفیسر نے بندوق نکال کر حملے آور کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی اور فائرنگ کرنے کی وارننگ دی۔ اسی دوران پولیس وین کے آگے سے گزرتے ہوئے حملہ آوروں نے وین کا پیچھا بھی کیا۔ سعودی ویژن 2023 کے منصوبے کے تحت ڈیزائن ہونے والی پروجیکٹ میں ایک عظیم الشان پروجیکٹ کا اضافہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پیر کو ریاض میں کنگ سلمان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا پوسٹر پلان جاری کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے جو اقتصادی و ترقیاتی کونسل اور پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے مجلس انتظامیہ کے سربراہ بھی ہیں نے کہا ہے کہ کنگ سلمان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر سے ریاض دنیا بھر کے لیے گیٹ بنے گا۔
ٹرانسپورٹ، تجارت و سیاحت کا انٹرنیشنل فرنٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ریاض کا نیا ایئرپورٹ مشرق اور مغرب کو جوڑنے والے پل کا کردار ادا کرے گا۔ انٹرنیشنل لاجسٹک سینٹر کی حیثیت سے سعودی عرب کی حیثیت مستحکم ہوگی۔ نیا ایئرپورٹ ریاض کو دنیا کے 10 بڑے طاقتور اقتصادی شہروں کی فہرست میں شامل کرنے کے حوالے سے سعودی منصوبوں کو آگے بڑھائے گا۔ دارالحکومت ریاض کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ دارالحکومت کی آبادی 2030 تک 12 سے 20 ملین تک پہنچ جائے گی۔ کنگ سلمان ایئرپورٹ دنیا کے بڑے ایئرپورٹ میں سے ایک ہوگا۔ یہ تقریباً 57 مربع کلومیٹر کے رقبے پر قائم ہوگا۔ گجرات میں انتخابات کے پہلے مرحلے کا مہم کا شور آج ختم ہو جائے گا۔ اس دوران کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے گجرات سے متعلق اہم سوال اٹھائے اور وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے پارٹی بی جے پی کو ہدف تنقید بنایا۔ کھڑگے نے ٹویٹ کیا کہ نریندر مودی جی یوں ادھر ادھر کی بات مت کیجیے، یہ بتائیں کہ قافلہ کیوں لٹا، کہ گجرات کا ہر طبقہ، نوجوان، کسان، خواتین، چھوٹے تاجر، دلت، قبائلی پسماندہ طبقات بی جے پی سے پریشان ہیں۔ کھڑگے نے کہا کہ گجرات کے لوگوں کی آمدنی قومی اوسط سے کم ہے۔ نوٹ بندی، غلط جی ایس ٹی اور کرونا کے دور میں مدد کی کمی نے گجرات کے ہر طبقے کی کمر توڑ دی ہے۔ مہنگائی کی مسلسل لرزش سے عوام کا جینا محال ہو گیا ہے۔ آٹا، دال، دودھ، بچوں کی پینسل، ادویات، علاج پر جی ایس ٹی لگا دیا گیا ہے۔ موبائل فون چارج کرنے کے دوران برقی شاک لگنے سے 10 سالہ لڑکی کی موت ہو گئی۔ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے کھمم ضلع کے ایجڈم منڈل میں واقع ایڈوگون پلی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق گاؤں کے باسوا راجو اور جینتیتل کی بیٹی نہاریکا 10 سالہ چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ رات تقریباً 8 بجے گھر میں موبائل فون چارج کرنے کے دوران اسے برقی شاک لگا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ گاؤں میں ٹرانسفارمر کی ارتھنگ ٹھیک سے کام نہ کرتی ہے۔ للن سنگھ نے بتایا کہ کچھ لوگ موبائل کمپنی کا اہلکار ظاہر کر کے ان کے گھر آئے تھے۔ ملزمان کا کہنا تھا کہ کمپنی کو بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ ٹاور تقریباً 15 سال سے للن سنگھ کے گھر میں نصب تھا۔ دوسری جانب واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کمپنی کے اصل لوگوں کو ٹاور کی چوری کا علم تک نہیں تھا۔ کمپنی کے اصل اہلکار جب موبائل ٹاورز کا معائنہ کرنے نکلے تو انہیں ٹاورز غائب پائے۔ آپ کو بتا دیں کہ بہار کے ساسارام ضلع میں چوروں نے افسر ظاہر کر کے تقریباً 500 ٹن وزنی پل بھی چوری کر لیا تھا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ٹی آر ایس نے سی ایم کے سی آر کی تاریخی بھوک ہڑتال کو یاد کرتے ہوئے دیکشا دیوس منایا۔ 10ویں جماعت کی طالبہ کا گینگ ریپ ویڈیو بنا کر دوستوں کو بھیجا گیا۔ حیدرآباد میں شرمناک واقعہ۔ پروفیسر نے مسلم طالب علم کو پوری کلاس کے سامنے دہشت گرد قرار دیا، یونیورسٹی نے کر دیا معطل۔ ہندوستان کے کئی مقامات پر ریلائنس جیو کی خدمات متاثر، صارفین کو کال اور میسج کرنے میں کرنا پڑا کئی مسائل کا سامنا۔ خبر دن بھر کا سلسلہ یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ محمد شہباز کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔